السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ انفارمیشن کو شیئر کرنے لگا ہوں، تو چلو سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کرتا ہے وہ تو صحیح ہے، وہ تو بات صحیح ہے۔ اس کے معنی وہ جو بھی کرے وہ اللہ نے فون کو بتا دیا۔ اسی طرح لگا اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے، اپنی ازواج کو راضی کر۔ اس کے معنی اپنی بیویوں کو راضی کر۔ آپ کہہ رہے ہیں بیویوں کو ذکر نہیں کرو، اتنی ساری بیویاں تھیں، بیویاں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کی امت بھی اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتی اور اس طرح ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتی۔ چاری تھی ہمیں راضی کرو پلیز کرو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا، تو کیا ایسی چیز تھی جس کو حلال کو حرام کرا انہوں نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا۔ وہ میں آپ کو قبلہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایز اے رسول سنیں، ان کی بات کی باتیں اچھی تھیں یا بری تھیں، وہ ایسن اس میں آداب زندگی میں آتی ہیں جو ہم فراموش نہیں کرتے۔ بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب وہ ایسے بھول یا ان سے غلطی ہو رہی تھی، اللہ نے کتاب میں بتا دیا کہ اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے؟ ٹرو، ویری ٹرو۔ اچھا، اب آپ سے سوال یہ کیا چیز وہ ایسی چیز کر رہے تھے جس کو انہوں نے، کیا تھا وہ جس کو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا؟ وہ تو شہد کی بات کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ تو شہد کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کی بیوی اگر آپ ایسا حلال، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آرڈر دیا ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کرنے جائیں، آپ کو بیوی کو برا لگ جائے گا، وہ کون سا، وہ کیا چیز ہے؟ بھائی ایکسکیوز می پلیز، بولیں نہیں پلیز پلیز، ایسا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، سوال میں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں کانفیڈنس میں لیے ہوئے نہیں جو اس کا حق بنتا ہوگا۔ آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری شادی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھا آپ نے با اختیار ہو کے بات سن، ایک چیز رک جائے، آپ نے جواب دے دیا نا۔ اب وہاں پر آپ نے شہد کیا، شہد کھانے کون اس کو حلال کو حرام کرے گا؟ اب دیکھیے وہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے شہد، میں نے جب آپ سے سوال کیا آپ نے بتا دیا دوسری شادی، اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر نہیں آپ کی دوسری شادی ابھی ٹرائی سوچیں آپ، تو آپ کی بیوی بتائے گی، بیوی سے زیادہ بچے بھی بتا دیں، بچے بیوی کی بات ہو رہی آگے بڑھیں۔ تو میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ وہاں آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ اور بات لکھ دی لوگوں نے، تو میں یہ تو خیر ممکن ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیان بازی میں غلط، وہ تو نہیں، قرآن مجید میں اگر کوئی بیوی شہد اگر شوہر کھا کے آ جائے شہد، اور میری اتفاق سے 2 بیویاں ہیں، اور آپ یقین کریں میری بیوی نے آج تک کھانے پینے پہ قریب آنے پہ کوئی شکایت نہیں کی، مگر آج تیسری شادی کروں تو آنکھیں دوسری ہو جاتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں تو پریکٹیکل لائف میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کو اللہ نے کہا ہے تو حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، اور جب اس نے پرائیویٹلی اپنی ایک بیوی سے کہا، جی ہاں وہ سب واقع نہیں تو مگر سنیں، ہاں تو دوسری نے اس کو آگے بڑھا دیا، یہ تو میں کیسے پتا چلا ہوں، بتا دیا تو اللہ نے بتا دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو پریکٹیکل، اچھا یہ سوال تو قرآن شریف میں تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی دوسری بیوی کیسے بتایا؟ آپ نے کیسے بتایا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا دوسری بیوی، آپ نے کیسے بتایا؟ جبکہ آپ کو شاید معلوم تھا، آپ کو شاید معلوم تھا، لیکن آپ نے بھی کیسے بتایا دوسری بیوی یہ روح ہے؟ دیکھا آیت کی روح کیسے چل رہی ہے، آیات کی روح نہیں سنے، ہولڈ آن، میں تو آپ کے سوال پہ پہنچ رہا تھا، آپ نے مجھے سسپینس میں کوئی ایسا، وہ تو میں آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، میں نے مجھے آیت کی روح پتہ ہے، اس آیت کی ہر وقت نہیں پتہ تھی، کسی وقت کے زمانے میں کسی سچویشن میں آیا جب مجھے ایک دم پتہ چلا یہ کیا لکھا ہوا ہے، دوسری شادی ہے یہ، اور آگے میں نے پھر اس کو پرسنلی اپنی وائف کو پرائیویٹلی کہا بھی، پھر وہ ساری سچویشن بھی بنی، تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ آیات کی روح ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ حق ہے، یقین کریں کسی بھی آدمی کے سامنے میں نے پوچھا آج تک میری لائف میں، جس آدمی کو میں نے کہا نبی سے جو خطاب کر اللہ تعالیٰ حلال کو حرام، تو سب نے کہا دوسری شادی، عورتوں نے مردوں نے سب نے دوسری شادی، تو وہ حق ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شہد کھا کے چلے گئے تھے، جبکہ آپ نے خود کہا آپ کیوں نہیں لے آئے وہاں لہسن کھا کے، لہسن کھانا میری بیوی کو برا لگتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز آئی
کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بنایا مردوں کو بنایا, اللہ جانتا ہے, اور قرآن میں لکھتا ہے اس کو اعصابی صدمہ پہنچتا ہے. کسی اگر بیوی کو لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے نا, وہ قرآن میں کیا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, کسی عورت کو اگر خوف ہے اپنی بیوی, کسی بیوی کو خوف ہے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کا شوہر اس کو اعراض کر دے گا یا اعصابی صدمہ پہنچائے گا, ادھر لکھا ہے اسی آیت میں. تو اس اب نبی کے ازواج بھی ہو سکتی ہیں, ان کو فیلنگز آ سکتی ہیں. تو یہ ہم چیز سچویشن آیت میں جانتے ہیں, سچویشن سے, اور ریالٹی آن گراؤنڈ بھی پتہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آیات میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہمیں وہی ملتا جلتا کر کے کوئی چیز بتا دی, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ یہ